ناظرین السلام علیکم و آداب. میں یوسف شاشی آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں. آج ایک نیا پروگرام لے کر آپ لوگوں کے لیے جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور آج ایک جو نیا پروگرام ہے وہ ایک انٹرویو پر مبنی ہے. آج کے ہمارے خصوصی مہمان جو ہیں ان سے ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں. اور ہمارے پروگرام میں آج شامل ہیں قاری صادق صاحب. سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے جو ہے ان کا تعارف پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں اور کیا نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد صادق ہے. میں ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے علاقہ بلحیسہ سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی. جی جی اور آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ جی ہمارے گاؤں کا نام ہے گھڑمالو. جی ہم جی گھڑمالو میں رہتے ہیں. جی. اچھا قاری صاحب، آپ جو ہے اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کن کن مراحل سے جو ہے گزر کر وہ آخرکار اپنی منزل تک پہنچتا ہے. جی شروعات میں تو میں نے اپنے ہی گاؤں میں مڈل اسکول میں جو ہے تو وہ 7ویں کلاس تک اسکول پڑھا. اس کے بعد پھر ہم ایک دل میں ایک رجحان پیدا ہوا، ایک شوق پیدا ہوا دینی تعلیم کا. جی جی تو اس کے لیے پھر ہم نے یہاں سے سفر کیا ضلع پونچھ کا. جی اور ضلع پونچھ میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ ضیاء العلوم پونچھ. جی جی اس کے اندر ہم نے پھر داخلہ لیا اور وہاں سے پھر ہم نے دینی تعلیم کا آغاز کیا. اس کے بعد پھر ہم دیوبند چلے گئے، وہاں ایک مدرسے میں ہم نے تعلیم حاصل کی. یہ ہمارا تعلیم کا سفر تھا. تو دیوبند کے اندر کون سے مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل جی دیوبند کے اندر المہد العلمی اسلامی ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے اندر ہم نے تعلیم حاصل کی. اچھا، تو جو آپ نے قرات کی ہے وہ کہاں سے آپ نے کی ہے؟ جی وہ وہیں سے المہد العلمی اسلامی سے. اچھا، تو قاری صاحب آپ کے بارے میں اکثر جو آپ کی شہرت ہے، وجہ شہرت جو ہے وہ نعت گوئی ہے. اور اس نعت گوئی کے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ سفر نعت گوئی کا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ابتدائی جو ہے مراحل کیا تھے، اور آج ماشاءاللہ جو آپ کی جو شہرت ہے اور آپ جو ہے چاروں طرف لوگ آپ کو جو ہے جاننے والے ہیں پوری ریاست میں، تو اس جو ہے اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی میں بچپن میں جب چھوٹا اسکول میں پڑھتا تھا تب بھی میں نعتیں گنگناتا رہتا تھا. جی میرے چاچا ہیں حافظ ریاض احمد صاحب اور مفتی خادم الاسلام صاحب، جی جی یہ اکثر مجھے نعتیں دیا کرتے تھے اور مجھ سے نعتیں سنا کرتے تھے. کافی اچھی آواز تھی شروعاتی سے. تو اس کے بعد جب میں ضیاء العلوم پونچھ میں گیا تو وہاں پر حضرت مولانا حافظ ریاض احمد صاحب ضیائی ایک شاعر بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے جو ہے تو نعت سکھانے میں بہت اہم کردار ان کا رہا ہے. جی جی تو اس کے بعد مولانا غلام قادر صاحب مدد ذلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زیر سرپرستی میں نے نعتوں کا سیکھی ہیں نعتیں پڑھنے. تو اس کے بعد پھر جب میں پڑھنے لگا پھر دیوبند چلا گیا. وہاں پہ مفتی احمد سعد صاحب ہیں، انہوں نے بھی کافی پسند کیا اور کافی انہوں نے بھی ساتھ دیا. پھر اس کے بعد جب میں بھدرواہ میں آیا تو پھر ایک جو جگہ نعتیں پڑھی مفتی بشیر احمد صاحب اشاعتی، انہوں نے کافی جو ہے تو حوصلہ افزائی کی. پھر اس کے بعد مفتی نذیر صاحب رامبن والے تھے، انہوں نے بھی کافی جو حوصلہ افزائی کی. اور مولانا فتح محمد صاحب مینڈر والے، تو انہوں نے بھی اس میں کافی جو ہے تو حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ بھائی آپ اس میں چلتے رہیں اور آپ کو کافی اس میں جو ہے تو شہرت حاصل ہوگی. جی ماشاءاللہ جو ہے آپ کا یہ سفر بہت ہی پیارا رہا ہے نعت گوئی کا. تو آپ کی آواز تو ہم نے جو ہے اکثر سنی ہے، لیکن ہمارے سامعین تک جو ہے اپنی وہ پیاری آواز سنائیے اور پہنچائیے، یہی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. بالکل میں ایک نعت کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. زمیں کو چومنے جنت، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. زمیں کو چومنے جنت
کی خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آواز تھی قاری صادق صاحب کی۔ اور قاری صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آج کل آپ کا جو ہے وہ پیشہ کیا ہے، مطلب آج کل کیا کرتے ہیں آپ، اپنا جو ہے وہ بتائیے اس کے بارے میں۔ جی آج کل میں ضلع ڈوڈا کے ایک علاقہ بھدروا کے اندر ایک مدرسہ ہے، مدرسہ جامعہ شاۃ العلوم گاٹھا بھدروا، اس کے اندر میں بطور بچوں کو جو ہے تو مدرس ہوں مدرسے میں، اور حضرت قاری اسلم محمد اسلم صاحب کے ساتھ وہیں پہ میں کام کر رہا ہوں فی الحال۔ اچھا ماشاء اللہ قاری صاحب، یہ بتائیے کہ مطلب آپ کی تنخواہ وغیرہ کتنی ہوتی ہے، اور اس پہ آپ لوگوں کا جو گزر اوقات ہے، بچے بھی ہیں ان کا اسکول وغیرہ کی فیس کا معاملہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیسے میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس بارے میں بتائیے کہ کس طرح کی زندگی گزرتی ہے آپ لوگ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس پیسے کے اندر جو ہے برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رکھی ہے۔ تو ایک قاری صاحب کا بھی ایک اچھا سسٹم ہے کہ انہوں نے جو ہے تو شروع سے اساتذہ کے لیے جو ہے تو تنخواہ کا سسٹم جو ہے وہ اچھا رکھا ہے، تو کافی اچھا چلتا رہتا ہے، کوئی بالکل دقت کسی چیز کی کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں آتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی جی ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور قاری صاحب جو ہے کچھ من نہیں بھرا ہمارا، تو ایک نعت پاک جو ہے اور سنا دیجیے، اور اگر نبی اکرم سنا دیں جو کہ اس کی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے، اور آپ کی وجہ شہرت بھی جو ہے ابتدا مجھے یاد ہے کہ ابتدائی دنوں میں جو ہے آپ جب نبی اکرم پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے پورا مجمع رو پڑتا تھا، تو وہ نعت اگر دو چار اشعار اس کے ہی سنا دے تو بہت۔ جی بالکل، کافی اچھی نعت ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت ہے۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، پیام لے لو نبی اکرم۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو نبی اکرم۔
یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری نعت قاری طیب صاحب نے اپنا پورا درد جو ہے اس نعت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ویسی ہی پیاری آواز قاری صادق صاحب کی تو یقیناً ہر جو ہے وہ آنکھ نم ہوئے بغیر نہیں رہ پاتی. تو قاری صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کو قرآن کی بہتر تعلیم دلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے سے حافظ اور قاری کو ڈھونڈیں اور ان کو جو ہے تو آپ یہ بتائیں کہ بھائی ہمارے بچے کو جو ہے تو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں، تو یہ سب سے اچھا رہے گا ہمارے لحاظ سے. جی تو اس سے پہلے جو ہے وہ قاعدہ قرآن وہ مطلب پڑھنا پڑے گا، نورانی قاعدہ جی وغیرہ؟ سب سے تو پہلے یہ ہے کہ وہ پھر خود جو ہے قاری صاحب جو ہے تو وہ اپنے انداز سے نورانی قاعدہ جو ہے وہ پڑھائیں گے. اس کے بعد پھر وہ تلفظ کے ساتھ جو ہے تو قرآن کریم شروعات کرائیں گے بچے کو، اور وہ سب سے اچھا رہے گا بچے کے لیے. اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ بچے کے لیے جو حفظ کی عمر ہے، قرآن پاک کو جو حفظ کیا جاتا ہے تو اس کی بہترین عمر کیا ہے، کس عمر میں اسے حفظ کرنے کے لیے ڈالنا چاہیے؟ جی میرے لحاظ سے بچے کو 9-10 سال کی عمر میں جو ہے تو حفظ میں رکھنا چاہیے. وہ بچے کے لیے کافی اچھی عمر ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے تو پھر بچے کو عالمیت کے لیے اور افتاء کے لیے جو ہے تو وہ وقت ملے گا بچے کو. تو یہ سب سے اچھی عمر ہے، اور اگر ہم پہلے ہی بچے کو جو ہے تو 15-16 سال میں رکھیں گے تو پھر بچے کو کافی مشکل ہو جاتا ہے آگے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. اچھا قاری صاحب، جیسے ابتدا میں جو ہے ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں کہ جب ہمارے گاؤں سے بھی لوگ بہت زیادہ جو ہے مدارس میں جاتے تھے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ مدارس میں جاتے تھے، ایک رجحان بنا ہوا تھا ابتدا میں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کمی ہے، یہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اب مدارس میں بچے ہوتے ہیں یا کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ دراصل جو پہلے ہوتا تھا ویسا تو نہیں، لیکن پھر بھی آج کل بھی جو ہے وہ کافی اچھا رجحان ہے، اور زیادہ تر میں جو دیکھتا ہوں تو یہ گاؤں کے لوگوں میں زیادہ رجحان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. تو شہر کے کے اعتبار سے جو گاؤں میں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مدرسے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور ان کے اندر ویسا ہی رجحان ہے ابھی بھی. جی چلو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ جو ہے گاؤں دیہات کے لوگ ابھی بھی جو ہے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور دینی تعلیم کے لیے جو ہے مدارس میں جاتے ہیں، تو یہ سن کر بہت اچھا لگا. اچھا قاری صاحب، آپ جو ہے جس طرح سے آپ نعت گوئی میں شہرت رکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ قرآن پاک بھی آپ بہت ساری جو ہے قرأت میں پڑھتے ہیں، تو جو ہے قرآن پاک کی کچھ آیتیں اگر تلاوت ہمارے سامعین کے لیے تلاوت فرما دیتے تو بہت بہتر رہتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آواز قاری صادق صاحب کی. قاری صادق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. تو آج کا پروگرام ہم یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں. کیمرہ مین نسامہ شاشی کے ساتھ یوسف شاشی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.